بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور 2018 جو ہے وہ ہم سے بالکل جدا ہو چکا، یعنی گزر چکا. 2018 میں بہت ساری ڈیولپمنٹس پاکستان میں ہوئی. معاشی طور پہ ہم دیکھیں تو وہ ایک طویل داستان ہے. اسی طرح مختلف سیکٹرز کی اپنی کہانیاں، لیکن آج ناظرین ہمارا فوکس ہے 2018 میں پاکستان میں دہشت گردی اور سیکیورٹی کی کیا صورتحال رہی. بدقسمتی سے کم و بیش 15 برس سے پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں ہے جہاں پہ سیکیورٹی اور دہشت گردی کے حوالے سے تصویر جو ہے وہ انتہائی خوفناک بنی، اور یہ صورتحال ابھی بھی اسی طرح برقرار ہے. 2018 میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اگرچہ کمی ہوئی، لیکن اتنی کمی نہیں. دہشت گردی کے بہت سے واقعات ہوئے. سیکیورٹی کے اعتبار سے پاکستان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا رہا. ہماری سیکیورٹی فورسز سرحدوں کے ساتھ ساتھ اندرون ملک بھی دہشت گردی کے واقعات سے نمٹتی ہوئی نظر آئیں. اس میں سیکیورٹی ایجنسیز کا کیا رول رہا، خفیہ اداروں کا کیا رول رہا، اور صوبائی اور مرکزی حکومتیں ہمیں دہشت گردی سے نمٹنے میں اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ تعاون کرنے میں کتنی مخلص نظر آئیں. ہم اس میں جائزہ لیں گے نیشنل ایکشن پروگرام کا بھی، اور پھر پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ 2019 جو ہے آیا اس کو پاکستان کے لیے کیسے ایک سیکیورٹی کے اعتبار سے محفوظ سال قرار دیا جا سکتا ہے، کیسے اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے سیکیورٹی، اور دہشت گردی کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے. اگرچہ کے خطے میں بہت اہم تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں خاص طور پر افغانستان میں، لیکن اس کے باوجود ہمیں جو ہے وہ توقع رکھنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے، ہمیں آپٹیمسٹ رہنا چاہیے کہ 2019 2018 کے مقابلے میں ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا. سیکیورٹی اور ٹیررزم کی صورتحال جو 2018 میں رہی اور وے فارورڈ 2019 میں، ان دونوں پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی صاحب کو. اسد درانی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سربراہ رہیں اور اب سینئر سیکیورٹی اور دفاعی تجزیہ کار ہیں. مصنف بھی ہیں 2 کتابوں کے، اور سیکیورٹی، دفاع، خارجہ امور کے اوپر ان کی گہری نظر ہے. بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. اور ناظرین، دوسری مرتبہ ہمارے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. اس سے قبل بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خالد جمیل صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. ڈیفنس رپورٹنگ اور دفاعی تجزیوں میں ان کا بہت ایکسپیرینس ہے. وار آن ٹیرر کے حوالے سے انہوں نے بہت جسے کہتے ہیں بہت کمپریہنسو رپورٹنگ کی ہے. بہت اس کے اوپر لکھتے رہیں، تجزیے دیتے رہیں. پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ. اب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی صاحب سے. لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی صاحب، 2017 میں اگر ہم دیکھیں تو 425 دہشت گردی کے واقعات ہوئے، جبکہ 2018 میں یہ واقعات کم ہو کر 229 رہ گئے. خاصی کمی، آلموسٹ تقریباً 60% ہمیں کمی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے. تو 2018 میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی ضرور ہوئی، لیکن دہشت گردی کے واقعات اسی تیزی کے ساتھ ہوئے. ہماری سیکیورٹی فورسز ان سے نمٹتے ہوئے ہمیں نظر آئیں، ایکشنز بھی لیے گئے. لیکن آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں کہ 2018 میں پاکستان میں بگڑتی ہوئی سیکیورٹی کی صورتحال، خوفناک خودکش حملے، خوفناک دہشت گردی کے حملے، چاہے وہ سویلین ہیں چاہے وہ سیکیورٹی فورسز کے اوپر ہیں، تو 2018 میں کیا وجہ تھی دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات کی پاکستان میں؟ صرف ایک کام ہو رہا ہے جس کو ہم دہشت گردی کہتے ہیں اس کے خلاف، اور وہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز اپنے ایکشن لیتی ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے ان کی کارکردگی یقیناً پہلے سے بہتر ہو گئی ہوگی. میں نہیں جانتا ہوں کتنا وہ کوآپریشن، کیونکہ وہ ہمیشہ مسئلہ رہا. ایک بہت کی جو ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے اسپیشل برانچ، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اس لیے وہ ایک خامی ہے ہی ہے. لیکن میرا خیال ہے جو سب سے بڑی کمی ہے ہمارے ہاں، کیونکہ جب بھی آپ نے اس طرح کی صورتحال کو دیکھنا ہے، اس کو آپ دہشت گردی، ملیٹنسی، کاؤنٹر انسرجنسی جو بھی کہے، اس میں یہ جو ہے جس کا فورس کا ایلیمنٹ ہے وہ تو 20-25% ہوتا ہے نا. اس سے جو بڑا ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے سول ایڈمنسٹریشن کیا کرتی ہے.
پولیٹیکل جو ڈائریکشن ہے وہ کیسے ملتی ہے, لوگوں کے گریوینسز کیسے, اور بڑی سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. وہاں میرا تو نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا کام کیا گیا ہے ابھی تک. اور سب سے بڑی جو کمی رہتی ہے وہ یہ ہے, ایک دفعہ آپ نے فوج استعمال کی, سیکورٹی فورسز استعمال کی, انہوں نے کچھ چیزوں کو, کچھ علاقے کو قابو کیا, آپ کو بریدنگ سپیس کو کہتے ہیں وہ دے دی تاکہ آپ وہاں لوگ اپنی ایڈمنسٹریشن ٹھیک کریں, لوگوں کو یہ کریں. یہ نہیں ہوئی, پہلے بھی نہیں ہوئی, ابھی بھی نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی. ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ چلتی رہے گی, اور دوسری وجہ آپ نے کہی تو اس پر آئیں گے جب بھی آپ کہیں گے کہ جو پوری صورت حال ہے خطے کی وہ بھی اسی طرف دکھا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اور اس میں مواد جس کو کہتے ہیں فیول پڑے گا. جی بالکل, وہ اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے. جو خطے کی صورتحال ہے اس میں پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں جو افغانستان کے ساتھ لنک بنتے ہیں, جو ہندوستان کے, وہ ہم الگ سیگمنٹ میں بات کریں گے. خالد جمیل صاحب, جنرل درانی صاحب نے فوج کا ذکر کیا, ایجنسیز کا ذکر کیا کہ ان سے مدد تو لی جاتی ہے, اور جب ایک خاص علاقہ کلیئر کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ذمہ داری بنتی ہے سول ایڈمنسٹریشن کی, سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 2018 خاص طور پہ اس میں جو سول گورنمنٹس ہیں ان کا رسپانس کیسا رہا ٹورڈز ٹیکلنگ دا ٹیررزم؟ چونکہ پھر وہی بات آتی ہے, نیشنل ایکشن پروگرام جب یہ بنا تو اس میں فوج نے آن ریکارڈ کہا تھا کہ اس کے اوپر جو رسپانس ہے سول گورنمنٹس کی طرف سے, جو تعاون ہے وہ اتنا نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے. تو یہ سول ملٹری گیپ ان کاؤنٹرنگ ٹیررزم, آخر یہ گیپ حکومتیں سول گورنمنٹس کیوں سنجیدہ نہیں آپ کو نظر آتی ہیں؟ دیکھیں بھائی, دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ اس کو جب ہم وار آن ٹیررزم یا پاکستان کے اندر اس کو کاؤنٹر ٹیررزم کی جب ہم تجزیہ کرتے ہیں نا, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انیشلی ہم نے جو باجوڑ, مومند, خیبر اور ان علاقوں میں جو آپریشن کیے تو پھر آ کے مرکزی جو تھا وہ آپ کا آپریشن ضرب عضب جب نارتھ وزیرستان میں آ کے اس کو کیا, اور پھر آپ نے شہروں کے اندر جب آئے تو رد الفساد کا نام اس کو دے کے ہم اس کو آپریشن کر رہے ہیں. اچھا, گریجولی آپ کو جنرل صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ آپ نے اس علاقے کو کلیئر کیا, اپنی فوج وہاں پہنچائی, اس کے بعد پھر آپ نے جو سول سیٹ اپ تھا اس کو بحال کیا. اب اس کے بعد جو آپ نے کام کرنا تھا, نیشنل ایکشن پلان جس طرح سے بنایا آپ نے, اس میں کچھ نکات ایسے تھے جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں نے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز فورسز نے کرنے تھے. باقی تمام کے تمام اقدامات جس میں مور دین 2/3 جو سٹیپس تھے وہ صوبائی حکومتوں کے پاس چلے جانے تھے جہاں پہ ہونا تھا. اب وہ جو آپ کو بنیادی کویشچن ہے کہ وہ کام نہیں ہو سکا شاید, یا کسی حد تک ہوا, اتنا نہیں ہوا جتنا آپ کی قومی ضرورت تھی. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کی جو صوبائی اداروں کی کیپیسٹی ہے, ایون ان کی جو سوشل جو گورننس ہے اس کے اندر اتنی پور کیپیسٹی ہے ان کی کہ وہ اپنے سوشل اہداف حاصل نہیں کر سکتے. اور یہ جو امن و امان کا مسئلہ جو ہے, جو پولیس جو ہوتی ہے وہ یہ چوری چکاری, ڈکیتی اور اس قسم کی چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں. جب آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم آ گیا اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے اینیمی ہے آپ کا سامنے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ ملک آپ کا دشمن ہے, فلاں گروہ, طبقہ یا قوم جو ہے, لیکن یہاں آپ کی ایک نظریاتی جنگ تھی, سوچ کی لڑائی تھی بیسیکلی, کہ ہم 3 لوگ بیٹھے ہیں تو 3 کے مکتبہ جو سوچ ہے وہ شاید اپنی اپنی ہے, اور میرے ذہن میں شاید کہیں آ رہا ہو کہ نہیں اس وقت ملک کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اس کا حل یہی ہے کہ جہاد ہونا چاہیے, اور جہاد جو ہے بالکل فرض ہو چکا ہے. تو اب ہم 3 بظاہر پاکستانی ہیں, ہم ڈیسنٹ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, لیکن سوچ میں کیا چل رہا ہے نہیں پتہ چل رہا. تو ایسی صورتحال کے اندر آ کے جہاں آپ کی مرکزی حکومت, آپ کی انٹیلیجنس اداروں, آپ کی افواج جو ہیں ان کو خصوصی تربیت سے گزرنا پڑا. تو آپ کی صوبائی جو لا انفورسمنٹ ادارے تھے یا صوبائی جو آپ کی ایڈمنسٹریشن تھی وہ اتنی ویک تھی اس حوالے سے کہ اس کو سمجھنے میں اب جا کے ان کو سمجھ آ رہی ہے ان چیزوں کی, تو ڈیلیور کرنے میں آہستہ آہستہ ان کو ٹائم لگے گا. تو یہ وجہ تھی بنیادی جو گیپ تھا. دوسرا پرائرٹیز کی بات ہوتی ہے. جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کی جو آپ کسی بھی چیز کو جب اہداف کو حاصل کرتے ہیں, ایک طرف آپ ہارڈ کوڈ آپریشن کر رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف آپ سافٹ ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں وہاں کی جو معمول کی زندگی ہے اس کو بحال بھی کرنا ہے, لوگوں کو اپنے ذہنی طور پہ, فکری طور پہ مین اسٹریمنگ میں بھی لانا ہے. بالکل, اس کے لیے آپ کو سوشو اکنامک جسٹس کے حوالے سے چیزیں کرنی, یہ ساری کی ساری آپ کی ڈپینڈ کرتی ہیں پولیٹیکل ول کے اوپر, اور آپ کی جو
ڈیسیجنز ہیں اور سوشل اکنامک جسٹس سے متعلق جو گورننس ہے اس کے اوپر وہ بھی کیونکہ ہمارے بدقسمتی سے یہ پہلو بھی کافی ویک رہا اور اس کی طرف کم توجہ دی گئی، جس کی وجہ سے آپ کو جو وہ کوآرڈینیشن تھی، جو سپورٹ چاہیے تھی ان آپریشنز کے بعد ان کے ثمرات حاصل کرنے کے لیے اتنے نہیں مل سکے. ہو رہی ہے، بہتری ہو رہی ہے، لیکن وہ جتنی ہونی چاہیے تھی 2014 سے لے کے اب تک وہ شاید نہیں ہوئی ہے. جنرل صاحب، اس میں 2018 میں بہت بعض جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، خودکش حملے ہماری سیکیورٹی فورسز پہ بھی ہوئے. مستونگ کا جو حملہ تھا، ایک پولیٹیکل وہاں ریلی تھی، جلسہ تھا، اور وہ بہت خوفناک 149 کیجویلٹیز فگر. جو بھی جتنے بھی واقعات ہوئے اس میں بعد میں ہمیشہ یہ کہا گیا کہ جی لنکس افغانستان میں ملتے ہیں. تو اس کے اوپر تو آپ روشنی ڈالیں گے. تو پاکستان میں 2018 میں سیکیورٹی سیناریو اور خاص طور پر دہشت گردی کے حملوں کے تناظر میں ایکسٹرنل فیکٹرز کتنے ہیں؟ یہاں پر کتنی غیر ملکی ایسی ایجنسیاں ہیں جو پاکستان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ اور یہاں پہ پراکسیز چل رہی ہیں؟ اس کے اوپر کچھ آپ روشنی ڈالیے. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ پہلے اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے تھے، ملیٹنسی، دہشت گردی وغیرہ اس قسم کی چیز، یہ تو بہت پرانی چیزیں ہیں. لیکن یہ جو بڑی فیز ہے تو واقعی 2001-2002 کے بعد شروع ہوئی ہے. کئی دفعہ کہہ بھی چکے ہیں کہ پہلا ایکشن کون تھا، ساؤتھ وزیرستان میں فوج بھیجنا. اس کا ری ایکشن تھا، اس میں انہوں نے جو ان کا ری ایکشن تھا وہ تو صرف اس لیے تھا نا کہ آپ فوج کیوں لے کر آئے، اب امریکہ کیوں مدد کرتے ہیں. لیکن حیدر صاحب، یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس نے پھیلنا تھا. اس میں ہر قسم کے لوگوں نے آنا تھا، کچھ باہر سے، لیکن اپنے ہاں بھی جو لوگ ناراض ہیں ہم سے کہ جی آپ امریکہ کے ساتھ کر رہے ہیں، یا آپ ہمارے وہ نظام ٹھیک نہیں ہے، یا گورننس ٹھیک نہیں ہے. لوکل بعض دفعہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر جب آپ حملہ کرتے ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے جس کو کہنا ایسکلیٹ تو کرنا تھا، اور اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس کو پھر تشخیص کرنا مشکل ہو جاتی ہے. حضرت صاحب نے بڑی صحیح بتایا کہ کرنا کیا ہے. ابھی ان لوگوں کی مجبوری بھی ہے نا، کس طریقے سے وہ ان کو، جن کو واقعی مارنا ہے، یہ نہیں جن کو ٹھیک کرنا ہے، وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسے کرنا ہے، جن کو مارنا ہے ان کو سیپریٹ کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کیسے نکالیں کون سے وہ لوگ ہیں. وہ ہے بہت پیچیدہ. اور وہاں پر میں اگر مختصر میں کہوں، میں کہ الٹیمیٹلی وہی جو سکھلائی کا طریقہ پڑھا ہمیں سکھلایا گیا تھا، آپ نے اتنا کام کرنا ہے فوج کے ساتھ، اتنا کام کرنا ہے بغیر فوج کے، اور وہ بھی اس کو کیلیبریٹ کہہ دیجئے. اس میں بھی آپ نے پھر انٹیلیجنس استعمال کرنی ہے تاکہ آپ کو وہ والا ایلیمنٹ مل جائے جس کو آپ نے مارنا ہے، جس سے سمجھوتا کرنا ہے، جس کو راضی کرنا ہے، جن کے گریوینسز صحیح ہے. میں ایک اگر مثال دینا چاہوں ابھی لیٹسٹ، وہ وہی ہے، وہ جو پی ٹی ایم والی ہے. نان وائلنٹ گریوینسز ہے، اگر ان کے ساتھ وہی حرکت ہوئے گی جو کرتے رہے ہیں باقی ملکوں کے ساتھ، یہ بھی وائلنٹ ہو جائیں گے. پھر بعد میں کہیں گے جی تو یہ تھے ہی ایسے. یہ عدم تشدد پہ یقین رکھنے والے ہیں پی ٹی ایم والے، اور بالکل ان کے گریونسز ہیں. میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اسی لیے پچھلے جب سے یہ شروع ہوا ہے کہ بھائی بندے بن جاؤ، ان لوگوں کو آپ اس طریقے سے ٹریٹ کریں. واقعی عدم تشدد وادی ابھی تک وہ وائلنٹ نہیں ہوئے. نہیں کریں گے تو اس کو کوئی ہائی جیک کر جائے گا. یہ جو باہر کے گروپ جن کو ہم کہتے رہتے ہیں کہ ان لوگوں کا ہے، وہ تو ہے، اس کے متعلق تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہے. ان کو بھی سنبھالنا ہم نے کام ہے، بجائے اس کے ہم کہتے رہے کہ امریکہ کر رہا ہے تو افغانستان تو انڈیا کر رہا ہے. سنبھالنا ہماری کام ہے. آپ نے یہ جو بات کی ایک کہ جی وہ دہشت گرد آتے رہے، نیٹ ورکس بنتے رہے، تو یہ کس کے پارٹ پہ غفلت ہوئی؟ پھر یہ کس نے واچ کرنا تھا یہ کہ یہ چیزیں آتی رہی؟ نارتھ وزیرستان میں نیٹ ورکس بنے، اگرچہ کہ اب نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کو کلیئر کیا گیا، لیکن ظاہری بات ہے وہاں سے بہت سارے جو آپ کے سلیپر سیلز ہیں وہ وہاں سے شفٹ ہو کے کراچی میں جا کے منتقل ہو گئے، اور بھی ملک کے بہت سارے حصوں میں نیٹ ورک پھیلا. تو یہ آپ بینگ این ایکس اسپائی ماسٹر، دفاع اور سیکیورٹی کے معاملات پہ آپ کی گہری نظر ہے. تو اگر یہ نیٹ ورکس بنتے رہے، دہشت گرد آتے رہے، ایکسٹریمسٹ آتے رہے، گولہ بارود اسلحہ آتا رہا، تو یہ کس کی ذمہ داری تھی ان کے اوپر نظر رکھنا؟ بالکل صحیح آپ کا سوال ہے. یہ سب سے اہم سوال ہے یہ کہ اس کو پہچانا کیسے جاتا ہے، اور کون پہچاننے والا ہے؟ ایجنسیز کا بہت بڑا کام ہوتا ہے، ان کی کوآرڈینیشن کمزور ہے، لیکن صرف انہی کا کام نہیں ہے. اب دیکھیے، اگر میں نے ساؤتھ وزیرستان سے شروع کروں تو وہاں پر آئی ایس آئی کے علاوہ فرنٹیئر کور کی انٹیلیجنس، ٹرائبل اپنی انٹیلیجنس، کئی اور قسم کی ہوتی ہیں، سویلین انٹیلیجنس. ان کے ساتھ کوآرڈینیشن جو ہے وہ ایک تو خیر شروع میں تو نہیں ہوتی، وہ سمجھ آ گئی. جیسے
9/11 سے پہلے امریکہ کی 16 بڑی انٹیلیجنس ایجنسی میں کوئی کوارڈینیشن تھی، بعد میں انہوں نے شروع کر دیا. لیکن جب سے شروع ہوا اس کے بعد بھی مجھے لگتا یہ ہے کہ اپنی اپنی ٹرف لوگ سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی ہمت نہیں کہ اس کے اوپر جو سا ہے کہ بھئی آپ نے اپنا کوآرڈینیٹ ٹھیک کرنا ہے، یہ آپ کا اپنا نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی چیز پکڑی گئی یا آپ کی وجہ سے نہیں پکڑی گئی، آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور پھر سول ایڈمنسٹریشن، آخر میں جو اونرشپ ہے فوج کی نہیں ہو سکتی، یہ سویلین گورنمنٹ اور سول ایڈمنسٹریشن کی ہی اونرشپ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر یہ ساری چیزیں آپ نے جو کہا نا، ساری چیزیں اکٹھی وہاں پر ہوں گی. جنرل اسد درانی صاحب آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی، تجزیہ کار، سیکیورٹی اینالسٹ، ایکسپرٹ امتیاز گل صاحب نے. امتیاز گل صاحب، پروگرام جی ورلڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 2018 کا پاکستان کا سیکیورٹی اور دہشت گردی کا جو منظر نام ہے، اگرچہ 2017 کے مقابلے میں واقعات میں بہت کمی دیکھنے میں آئی، لیکن واقعات اسی شد و مد کے ساتھ ہوئے. خودکش حملے ہوئے، اس کے علاوہ ٹیررسٹ مختلف قسم کے دہشت گردی کے واقعات ہوئے. سیکیورٹی فورسز نے اگرچہ کہ بڑی جسے کہتے ہیں بہت جرت، بہت بہادری کے ساتھ ان واقعات کا مقابلہ بھی کیا، اپنی جانیں بھی نچھاور کی، شہادتیں سیکیورٹی فورسز کو ملی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں 2018 میں دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے کون سے آپ کو نیٹ ورکس نظر آتے ہیں، کون سی آپ کو قوتیں کار فرما نظر آتی ہیں؟ میرا خیال ہے اب تو بہت واضح ہو گیا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر جس نوعیت کی دہشت گردی ہو رہی وہ بنیادی طور پہ بیرونی عناصر کے لیے کار فرما ہے. یہاں پہ اس بیرونی عوامل بڑے واضح طور پہ شامل ہیں. کچھ عرصے کے لیے ٹی ٹی پی اور اس کے جو ہم نوا گروپ تھے انہوں نے اپنی کسی غلط فہمی کے نتیجے میں یہاں پہ کافی ادھم مچائے رکھا، لیکن خاص طور پہ جب عامی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا اور اس کے بعد سے جس انداز میں پاکستان کے تمام سویلین اور فوجی اداروں نے اپنا کام کیا ہے، اس سے جو مقامی نیٹ ورکس تھے ان کی واقعتاً کمر توڑ دی گئی. لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران ان نیٹ ورک سے جڑے ہوئے بہت سارے لوگ تھے جو کبھی ننگرہار میں امریکی ڈرون حملے کا شکار ہوئے، کبھی وہ خوف میں ہوئے، اور اسی طرح دوسرے علاقوں میں مسلسل وہ مارے جاتے رہے ہیں، جس سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ لوگ پاکستان سے فرار ہو کے آپریشن زربیاز اور آپریشن رت الفساد کے نتیجے میں انہوں نے پناہیں لے لی تھیں افغانستان کے مختلف علاقوں میں، اور اب رفتہ رفتہ ان کا وہاں بھی کلا کما ہو رہا ہے. لیکن ایک بات اس سے یہ بھی واضح ہوئی کہ اگر یہ افغانستان گئے تو انہیں پھر مقامی لوگوں کی، مقامی حکام کی ہم فرض کرتے ہیں سپورٹ حاصل ہوگی، جس کی وجہ سے یہ وہاں پہ اتنا عرصہ بچے رہے یا سروائیو کیا ہے انہوں نے. تو بنیادی طور پہ پاکستان کو اس وقت جو جس نوعیت کی دہشت گردی کا سامنا ہے، اور اس کا بہت بڑا ثبوت ہمیں ہر روز بلوچستان میں ملتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کو، چاہے وہ پیراملٹری ہے، چاہے فوج ہے، چاہے پولیس ہے، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور ایسا کام عام طور پہ بیرونی عوامل کے زیر اثر ہوتا ہے، اور ہمارے بیرونی عوامل اس وقت جو ظاہر اشارہ جو جاتا ہے وہ افغانستان کی طرف جاتا ہے، انڈیا کی طرف جاتا ہے، کیونکہ انڈیا اور خاص طور پہ انڈیا کے جتنے بھی انٹیلیجنس حلقے ہیں، دانشور حلقے ہیں، ان میں گزشتہ 10 برسوں سے یہ بات ہوتی رہی کہ پاکستان کو سبق سکھانا ہے. پاکستان کو اگر سبق سکھانا ہے تو ہم بنگلہ دیش کی طرز پہ بلوچستان میں بھی انسرجنسی شروع کی جا سکتی ہے. اس کے لیے افغانستان بھی حاضر ہے. افغانستان میں پاکستان کی کمزوریوں کو سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وہ عوامل ہیں جو کہ حالیہ دہشت گردی، جس میں کہ 50% کے قریب کمی ہوئی ہے گزشتہ 2-3 سالوں کے مقابلے میں، اس کے پیچھے یہ کار فرما ہے. امتیاز گل صاحب، افغانستان کے اوپر آپ کی گہری نظر ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ 2019 میں افغانستان کا سیکیورٹی کا جو منظر نامہ ہے وہ انتہائی خوفناک ہوگا، اور اس کی یقینی طور پہ براہ راست سے اس کے اثرات پاکستان کی سلامتی کے اوپر پڑیں گے. اور وہ ایسے کہ اگر امریکی افواج کا وہاں سے انخلا ہوتا ہے تو افغانستان کے اندر ایک ہم اور خانہ جنگی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں 2019 میں افغانستان کا کیا سیکیورٹی منظر نامہ ہوگا، اور پاکستان اسے کیسے ٹیکل کرے گا؟ جو آثار ہیں وہ اس بات کے نہیں ہیں کہ وہاں پہ زیادہ خون خرابہ ہوگا.
مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آئندہ 2-3-4 مہینوں کے دوران کچھ ایسی صورتحال بنے گی جس سے امریکہ اور طالبان کے مابین کوئی کسی نہ کسی نوعیت کا سمجھوتا ہوگا. اس سمجھوتے کے نتیجے میں طالبان اور افغان حکومت کے مابین ہو سکتا ہے مذاکرات کی راہ ہموار ہو جائے, اور اس کے نتیجے میں کوئی عبوری سیٹ اپ وہاں پہ آ جائے, انٹرم سیٹ اپ, اور جس کے بعد پھر آئین میں ترمیم اور جنرل انتخابات کی راہ ہموار ہو سکے. اس میں بھی کچھ دن کچھ مہینے لگ سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ 2019 افغانستان کے لیے اس لحاظ سے ضرور بہتر ہوگا کہ وہاں پہ انٹرا افغان بات چیت شروع ہو سکتی ہے, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینٹی پاکستان یا پاکستان مخالف عناصر, جو کہ جن کا جھکاؤ بھارت کی طرف زیادہ تھا, جن کا جھکاؤ اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کی وجہ سے امریکہ کی طرف زیادہ تھا, وہ میرا خیال ہے ابھی تھوڑے سے بیک فٹ پہ جائیں گے, کیونکہ اس وقت, اور اس کی بنیادی وجہ امریکہ میں ایک ایسا صدر ہے جو کہ غیر روایتی ہے, جو کہ امریکہ کی جتنی بھی جنگی مہمات ہیں اس کو وہ نومیریکل پرزم سے دیکھتا ہے, یعنی اعداد و شمار کی نظر میں دیکھتا ہے. تو اس کے مطابق امریکہ نے جتنی بھی سرمایہ کاری کی ہے افغانستان میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, جنگ نہیں ختم ہو رہی ہے, لہذا ان کی یہ کوشش ہے کہ کوئی کسی نہ کسی سمجھوتے پہ پہنچ کے اور وہاں سے امریکی افواج میں نہیں سمجھتا مکمل طور پہ نکلیں گی, شاید کوئی علامتی پل آؤٹ ہوگا وہاں سے, لیکن اس کے نتیجے میں شاید تشدد کے واقعات میں کمی ہو جائے, اور شاید پھر بات چیت شروع ہو جائے مختلف افغان دھڑوں کے درمیان. اور اس کی بنیادی ایک شرط یہ بھی ہوگی کہ سیز فائر کیا جائے مہینے کے لیے, 2 مہینے کے لیے. تو مختلف ماڈل ہیں جو لگتا ہے کہ ٹیسٹ ہوں گے اگلے 2-3 مہینوں کے دوران, یہ دیکھنے کے لیے کہ افغان طالبان آیا اب بھی ایک متحدہ ایسی فورس ہیں کہ جن کے ساتھ مذاکرات واقعتاً افغانستان کے لیے نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں. ابھی میں اتنا برا کوئی منظرنامہ نہیں دیکھ رہا افغانستان میں جس طرح بعض دانشور, غیر ملکی دانشور اور تجزیہ نگار بیان کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور 2019 کا جو سیکیورٹی اور دہشت گردی کا جو منظرنامہ ہے اس کے اوپر اپنا تجزیہ دے رہے تھے. یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام جی ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں 2018 میں پاکستان میں سیکیورٹی اور دہشت گردی کے واقعات کی صورتحال, اور 2019 جو کہ شروع ہو چکا ہے اس میں پاکستان کو کیسے زیادہ محفوظ بنایا جا سکتا ہے. ہم بات کر رہے تھے مختلف جو سیکیورٹی عوامل ہیں, خطے کی کیا سیکیورٹی کی صورتحال ہے. ناظرین, اس میں میڈیا کا بھی بہت اہم رول ہے, چونکہ یہ ساری جسے کہتے ہیں دل اور دماغ کو ون کرنے کی بات ہے, اور اس میں میڈیا کا انتہائی اہم رول ہے, چاہے سوشل میڈیا ہے, چاہے الیکٹرانک میڈیا ہے, چاہے پرنٹ میڈیا. خالد جمیل صاحب, ملٹیپل اسپیکٹ کا سوال ہے, چونکہ پہلے تو جرنلسٹ خود دہشت گردی کے واقعات کا نشانہ بھی بنے. جرنلسٹ اور میڈیا ہاؤسز کو ملیٹنٹ آرگنائزیشن کی طرف سے بہت دھمکیاں بھی تھی کہ ہمارا بیانیہ نہ چلائے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اس اعتبار سے تو دھمکیاں خاصی کم ہوئی, لیکن دہشت گردی کے واقعات میں بہت سارے صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا, اور ابھی ہمارے صحافی جو قبائلی علاقوں میں بلوچستان میں ہیں وہ یقینی طور پہ ایسے ایلیمنٹس اور نیٹ ورک کی براہ راست دھمکیاں اور ان کے دباؤ میں ہوتے ہیں, وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا بیانیہ نہیں دے سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا کیا رول اس میں ہو سکتا ہے ان کاؤنٹرنگ ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم؟ دیکھیں, اس سلسلے میں 2 بڑی اہم چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ براہ راست میڈیا خود اپنی کیپیسٹی, سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو کس طرح سے بہتر بنا سکتا ہے, تاکہ آپ کو جب اس قسم کے معاملات کی رپورٹنگ کرنی پڑے, آپ کو کون سے ورڈز, کون سے ویژولز, کون سی پکچر استعمال کرنی ہے, کہ آپ پروفیشنلی اپنا کام بھی کریں اور پھر اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں, اور آپ کہیں بلو دا بیلٹ یا کہیں ذاتیات پہ نہ آ جائے. تو ایک تو یہ ایشو ہوتا ہے. دوسرا جو ہے
وہ آپ کو دیکھیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان ان ممالک میں ہے جہاں پہ جرنلسٹ سب سے زیادہ ولنریبل ہیں، اور پچھلے آپ کی 1-2 دہائیوں میں 120 کے قریب جرنلسٹ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں یہاں پہ. تو اس اعتبار سے دا ورسٹ کنڈیشن ورکنگ کنڈیشن آف جرنلزم جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. تو اس میں میڈیا ہاؤزز کو، انڈیویجولز کو، میڈیا یونینز کو اور گورنمنٹ کو مل کر سیفٹی اینڈ سیکورٹی پروٹوکول اور جو لا ہے اس کا ڈرافٹ بن چکا ہے، اس کو جلدی آپ کو بنانا پڑے گا اور تربیت دینی ہوگی. دوسرا ایشو جو میڈیا نے رول پلے کرنا ہے اویئرنیس کے حوالے سے، لوگوں کی بھی تربیت، تعلیم اور تربیت کے حوالے سے. جنرل صاحب نے جب اپنی گفتگو سٹارٹ کی تھی اس میں یہ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کو مائنڈز کو کیسے کرنا ہے. اس وقت دنیا بھر میں 2 ہی طرح کی جنگیں ہیں. اب اس طرح سے وہ ٹینکوں سے، تلواروں سے براہ راست سامنے آمنے آ کے نہیں لڑا جاتا. آپ نے ایک تو میڈیا وار کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اکنامک وار کرنی ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی ملک کو معاشی اعتبار سے کمزور کریں، قرضوں کے اندر جکڑ دیں اس کو، اتنا کمزور کر دیں کہ وہ خود گھٹنوں کے بل آگے گر جائے. کمیونیکیشن وار بھی ہے، اکنامک وار کے علاوہ کمیونیکیشن امیج تباہ کر دیں. دوسری طرف آپ جو آپ کا میڈیا ہے اور سوشل میڈیا، اس کو اس طرح سے یوز کریں کہ آپ دلوں کو، اور آپ جو بات کر رہے تھے کہ ذہنوں اور دلوں کو جیتنے کی بجائے آپ ان کو مایوس کر دیں، ان کو پریشان کر دیں، ان کو اپنے ہی ملک کے خلاف، اپنے ہی دین کے خلاف، اپنے ہی عقائد کے خلاف، اپنے ہی کلچر کے خلاف، اپنے ہی رنگ، نسل، قوم کے خلاف ان کو کھڑا کر دینا. یہ ہوتا ہے کہ آپ کو، جس کو آپ ہائبرڈ وار، ہم جس کو 4th جنریشن وار یا 5th جنریشن وار کے ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری جنگیں جو ہیں کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس لیے سروائیو تو کر جائے گا کہ اس کے پاس اگر معاشی طور کے اوپر بہتر ہے، لیکن اگر اس کی میڈیا اور اس کی اس سائڈ کے اوپر وہ بہت ویک ہے تو آپ کی قوم اتنی مایوس ہو جائے گی، اتنی بزدل ہو جائے گی، اتنی بددل ہو جائے گی کہ جب وہ اپنی قوم ہی کھڑی ہو جائے اور دوسری طرف معاشی صورتحال بھی آپ کی خراب ہو جائے تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی بھی ایٹمی طاقت بھی نہیں بچا سکتی. بالکل واضح. جب امریکی میڈیا میں لیبیا کے بارے میں ایک ہائپ کریٹ کی گئی، اس کو ایک روک سٹیٹ کے طور پہ اس کا امیج ڈیولپ کیا گیا، پھر اس کی معاشی صورتحال کمزور کی گئی، اس طرح کی عرب ورلڈ اور اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس ملک کے اندر سب کچھ برا ہے، کوئی اچھی چیز ہو ہی نہیں. بالکل. جنرل صاحب، انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے خفیہ ادارے اور میڈیا، آپ نے اسپائی کرونیکلز بھی لکھی، تو ہندوستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین میڈیا کو بھارتی خفیہ ادارے بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہیں. پاکستان کے خلاف لیکس دی جاتی ہیں، کشمیر کے بارے میں لیکس دی جاتی ہیں، دہشت گردی کے ایشوز ہیں تو ان کو لیکس دی جاتی ہیں. پاکستان کے بارے میں کوئی چھوٹی سی چیز بھارتی خفیہ اداروں کے پاس ہے تو وہاں پہ میڈیا کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. یہاں میرا سوال یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی ایجنسیاں جو ہیں وہ کتنی میڈیا فرینڈلی ہمیں نظر آتی ہیں. اس پہلو پہ یہاں پاکستان میں کیوں کام نہیں ہوا؟ میڈیا کا اگر ساتھ لے کے چلتے تو ہم جو ہندوستان کی طرف سے ہمارے اوپر اٹیک ہے، جو افغانستان کی طرف سے اٹیک ہے، جو ویسٹرن پاورز کی طرف سے اٹیک ہے، میڈیا اور ایجنسیز آپس میں انفارمیشن شیئرنگ کر کے ہم اس چیز کا مقابلہ کر سکتے تھے. جی بہت شکریہ، بہت مہربانی خالد شمیر صاحب کا، خاص طور پر کیونکہ انہوں نے وہ لڑائی بتا دی ہے جو کہ لڑنی ہے. پہلے بھی یہی ہوتی تھی ویسے کہ آپ نے لڑائی جب لڑنی ہے، ہم نے صرف فیلڈ کے اندر اس وقت بھی جو ٹارگٹ تھا وہ دشمن کے کہہ سکتے کہ دشمن کا ذہن ہے، اینیمی کمانڈر، ذہنوں کو بدلنا ہے، ذہنوں پر، تاکہ وہ مان لے کہ جی ہاں ڈیفیٹڈ، ہار گئے ہم. یہ دوسرا سوال جو آپ کر رہے ہیں کہ ہم نہ اور ان کے ساتھ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے میڈیا کو کافی حد تک اس طریقے سے ساتھ لے کے کیا ہوا ہے، قابو بھی کیا ہوا ہے. جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ پاکستان بیشنگ بھی کرتے ہیں، جہاں ان کو ضرورت پڑتی ہے وہ سٹل میسیج بھی دے سکتے ہوتے ہیں، پڑھا لکھا میسیج بھی دے سکتے ہیں. لیکن ان کی تو ہمیں، اب یہ بات آپ نے بھی کر لی، میں نے بھی کر لی، ہمارے ہاں یہ ڈیفیشنسی شروع سے نہیں ہم سے ہو سکا. ہمارے ساتھ وہی پھر آ جاتا ہے پرانا بات کہ کس طریقے سے کوآرڈینیٹ کیا جائے، اور طریقہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل جھٹکے والا. آپ نے بڑے سٹل طریقے سے، بڑے خیال طریقے سے، یہ نہ لگے کہ جی کوئی اس کو مائکرو مینیج کر رہا ہے، کوئی اسٹے کر رہا ہے، وہاں پر پہنچانا ہوتا ہے. وہاں ہماری بہت بڑی کمزوری رہی. پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں انڈیا کی انوالومنٹ کتنی نظر آتی ہے؟ چونکہ جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ اس میں را انوالو ہے، اس میں بھارتی ہاتھ ہے، اس میں بھارتی ایجنسیز ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارتی انوالومنٹ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کتنی ہے اور کیوں ہم اسے ٹیکل نہیں کر سکتے؟ ہاں، وہ تو ٹیکل کرنا تو ہم نے کہا نا کہ جو اپنا کام ہے، کاؤنٹر انسلسی بھی ہوتی ہے، لیکن ہارٹس اینڈ مائنڈس کی یہ بات کر رہے ہیں، کئی طریقے ہیں.
لیکن کتنی ہندوستان کی انوالومنٹ ہے اور کتنی باقیوں کی ہے جی میرے پاس اس وقت کوئی طریقہ نہیں مہیر کرنے کا. میں تو صرف یہ دیکھا کرتا تھا کہ اگر بلوچستان میں ہو رہی تھی جی جس زمانے میں چاہے کلبھوشن پکڑا گیا ہے کیا, لیکن اس میں انٹرسٹ باقیوں کا زیادہ تھا, امریکہ کا بھی تھا, اور سب لوگ وہاں پر انوالو تھے, موساد تک وہاں لوگ پہنچے ہوئے تھے. وہاں پہ میرا خیال تھا کہ ہندوستان کا کراؤڈ اتنا تو زیادہ نہیں ہے. پاکستانی خفیہ اداروں کو علم تھا اس بات کا؟ پاکستانی خفیہ اداروں کو ان چیزوں کے متعلق کافی علم ہوتا ہے کہ جی کیا ہو رہا ہے, کون کون انوالو ہے. ایکسٹینٹ جو ہے نا اس انٹیلیجنس گیم تو یہ نیٹ ورک پھر توڑے کیوں نہیں جاتے؟ نہیں, وہ تو دیکھیے نا, یہ ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ نے سامنے ایک پہلوان کھڑا اور آپ نے اس کو مار دینا ہے. آپ نے کئی اور طریقوں سے اس کو کرنا ہے. نیٹ ورک جو ہے اس تک پہنچنا, بعض دفعہ ان لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے پیچھے کون ہے, ہندوستان ہے یا امریکہ ہے, یا بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اپنے ادارے ہیں. تو یہ ہے بہت زیادہ وہ والا, اور یہ توقع کرنا کوئی ملک آج تک نہیں مجھے پالا جو کہہ سکتا ہو کہ جی ہم نے بالکل پورے طریقے سے ساری چیزیں ایلیمینیٹ کر دی ہے. امریکہ, روس, انڈیا, کوئی بھی نہیں کہہ. تو جب آپ ڈی جی آئی ایس آئی اپنے دور میں تھے اس وقت کچھ لیکس آپ میڈیا کو دیتے تھے؟ تو میڈیا کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. لیک دینے والا کیسے کرتا ہے, کیا کرتا ہے, تو بڑا مشکل ہے. لیکن اس زمانے میں بھی اور ابھی تک ہندوستان میں جب بھی وہ بھی یہی سوال ہی پوچھتے ہوتے ہیں نا اپنے کہ بھائی اتنا بڑا ملک ہے, اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, کیا وجہ ہے کہ ہر چیز کے پیچھے آئی ایس آئی ہے. یہ اگر دماغ میں ان کے ڈال دیا گیا کہ ہر چیز کے پیچھے آئی ایس آئی ہے تو ایک تو ہم نے لڑائی جیتی. یہ ہمارا خیال ہے کہ ہم بڑے اصل بات تو پتہ ہے, ان کو بھی پتہ ہوگی, ان کے خفیہ اداروں کو, ہمارے بھی پتہ ہے کہ اتنا انوالومنٹ کسی کا بھی نہیں ہوتا ہے جتنا سمجھا جاتا ہے. لیکن وہ پرسیپشن جو ان سی مینجمنٹ ہے وہ یہ خالص سب ذرا اسی کے اوپر آگے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب. جنرل طلعت مسعود صاحب, پروگرام جی ورلڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 2018 کا سیکیورٹی اور دہشت گردی کا جو پاکستان میں منظر نامہ ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا وجہ تھی؟ اگرچہ کہ واقعات میں کمی ہوئی لیکن اس کے باوجود دہشت گردی کی ایک خوفناک لہر 2018 میں ہمیں دیکھنے کو ملی. آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس میں کون سے محرکات ہو سکتے ہیں؟ جی میرے خیال میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کے جس طریقے سے حالات ہیں اس کے, اور اس پر ظاہر ہے کہ پاکستان کا تو کنٹرول نہیں ہے, کیونکہ بڑی حد تک پاکستان نے کوشش کی ہے کہ ایک بارڈر فینسنگ کی جائے, اس سے کچھ حد تک مدد تو ملی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ بہت ممکن ہے کہ وہاں سے مسلسل جو ہیں اس قسم کی, چاہے وہ ISIS ہو یا تحریک طالبان پاکستان ہو, ان کے جو لوگ ہیں وہاں سے آتے ہیں, اور انڈیا وہاں افغانستان میں کافی آپ کو پتہ ہے ایکٹیو ہے, اور اس وجہ سے پاکستان کو آ کر نقصان پہنچا جاتے ہیں. اور کئی بڑے واقعات بھی جیسے آپ نے جس کا ذکر کیا وہ ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں 2018 جو ہے نسبتاً پہلے سے بہتر ہوا ہے, اور امید تو یہی ہے کہ اس طریقے سے جس طریقے سے حالات جا رہے ہیں بہت ممکن ہے کہ پاکستان کے 2019 میں اور بھی حالات بہتر ہوں. لیکن کوشش ضرور ہونی چاہیے, اور اس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ فاتح کے علاقے کو انٹیگریشن اس کی بہتر طریقے سے ہونی چاہیے. وہاں اس وقت کوئی نظام صحیح نہیں ہے, اس کا بھی ایک منفی اثر پورے پاکستان پر پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ میرے خیال میں اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جس پر پاکستان کو توجہ دینی پڑے گی. یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو لوگوں کا ریہیبلیٹیشن نہیں ہوئی ہے ان کی کس طریقے سے ریہیبلیٹیشن ہو سکتی ہے. پھر امپلائمنٹ اپرچونٹیز بڑھانی چاہیے. پاکستان میں خوشحالی لانا بڑا ضروری ہے اگر آپ ان چیزوں کی دفاع جو ہے لانگ ٹرم بیسس کے اوپر کرنا چاہیں گے. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب, اور پاکستان کے سیکیورٹی منظر نامے کے اوپر تبصرہ کرے تھے. جنرل طلعت مسعود صاحب, ایجنسیز کا رول آتا ہے اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ISI بہت طاقتور ادارہ ہے, اور اگرچہ کہ قواعد و ضوابط اور رولز کے تحت وزیر اعظم کو جواب دیا, لیکن ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ اپنی مرضی کی انفارمیشن دیتے ہیں وزیر اعظم کو. تو آپ بھی جب DG ISI رہے تو اصل فیکٹ کیا ہے کہ واقعی ISI بہت طاقتور ادارہ ہے اور کسی کو جواب دہ نہیں ہے, یا جواب دہی کا کوئی نظام موجود ہے؟ طاقت کا جب کہتے ہیں, میں اس سے زیادہ کہتا ہوں کہ ہماری ISI کو ایفیشینٹ ہونا پڑتا ہے.
थ्रेट्स बहुत ज़्यादा है और इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, इसलिए एफिशिएंट तो होना ही पड़ता है। रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज की कमी हमेशा रही है, क्योंकि अगर आप देखिए कि कितनी थ्रेट्स हैं और कितने कितने पावरफुल मुल्क हैं जिनकी थ्रेट्स हैं, तो वहाँ पर आपको ये मैं ये कहूँगा कि अगर मिल भी गए हैं बाद में तो अभी भी कम होंगे। लेकिन ज़्यादा चीज़ वो थी कि आपने कितनी इन्फॉर्मेशन किसको देनी होती। एक पुराना असूल है, वज़ीर-ए-आज़म साहब को मेरे हाल में काफ़ी ज़्यादा मिलती होगी, जितनी भी शायद जो डेली बेसिस है वो तो जाती है, जो रोज़ाना की बुनियाद पे। कभी ऐसे नहीं हुआ कि कोई ऐसी चीज़ ज़बरदस्ती आप रोकते, सिर्फ आप ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ें जो कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर मिलनी चाहिए उनको, या सर्विसेज को मिलनी चाहिए, नीड टू नो जिसको हम कहते हैं, वो एक प्रिंसिपल होता था। हर एक चीज़ अगर आप हर एक को दे देंगे ना तो वो इतना पलंदा मिलेगा, ना उसको पता लगेगा ना कुछ होगा, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। उसमें वाज दफ़ा को ये ना हो कि कोई अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट ले जाए, तो एक समरी काम की चीज़ों की ये तो ज़रूर चीफ एग्जीक्यूटिव को मिलनी होती है। एक्शनेबल इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जिसके ऊपर कोई एक्शन, जी आपसे कोई चीज़ ज़रूरत है तो आपको वो चीज़ बताई जाएगी, इनसे कोई रिक्वायर्ड है ऑर्डर या ज़रूरियात इनको बताई जाएगी, तो उसमें एक्शनेबल इंफॉर्मेशन काफ़ी। जी जनरल जी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल वो वाली इंफॉर्मेशन मेरा नहीं ख्याल कभी रोकी गई है। एक दो दफ़ा बस में शक पड़ जाता है, ये नहीं कि कभी नहीं पड़ेगा, कई जगह होगा, भारत में होगा, अमेरिका में होगा, कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है क्या अभी देनी चाहिए। ये ना हो कि किसी वक्त सियासतदान बाज जो हमसे होते हैं इतने ज़रा अगर वो नहीं है इतने मैच्योर या केयरफुल कहना चाहिए, तो इस वक्त अभी देने की क्या ज़रूरत है, कोई एक ख़ास मौके पर दे दिया जाएगा। इसलिए आप ज़बरदस्ती उसको ओवरबर्डन भी ना करें और ज़रा ख्याल रखिए। एक चीज़ बिल्कुल आप ये बताइए कि जब सिक्योरिटी और दहशतगर्दी से एजेंसियों का रुख सियासत की तरफ मोड़ दिया गया, वो तो गलत, तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि असल रोल जो था वो बॉर्डर्स, इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, उधर से एजेंसीज का रोल पॉलिटिक्स की तरफ आया और वो हमें बिल्कुल एक्टिव होता हुआ नजर आता है। ये इसकी क्या वजह है? दो वजह तो समझ आ जाती है, अगर फ़ौज हुकूमत करना संभाल ले तो सबसे ज़्यादा काम उसके लिए सियासी जो इंटेलिजेंस है वो आईएसआई ने करनी होती है। इसी तरीके से जो ये नहीं कि अच्छी बुरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब सिविल गवर्नमेंट होती है तो आईबी को तैयार करती है पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के लिए। लेकिन ये जो आपकी ये दूसरी बात थी कि जब आईएसआई जैसा इदारा जब भी सियासत में आया, किसी वजह से भी आया, उसके लिए ट्रेंड भी नहीं है, उसके लिए वो जो सही अप्रोच है वो भी समझ नहीं आती। बाज़ दफ़ा आपने थोड़ा सा कंट्रोल तो कर लिया कुछ अरसे के लिए, लेकिन वो शॉर्ट टर्म मेजर्स ही होते हैं। मेरी दूसरी किताब के अंदर बिल्कुल इसी चीज़ पर काफ़ी है, पाकिस्तान एड्रिफ्ट। पाकिस्तान एड्रिफ्ट में लिखा हुआ है कि हमने किया, किसी वजह से भी किया, अच्छा किया या गलत किया वो नहीं है, लेकिन चूँकि है नहीं है हमारे पास वो वाली कॉम्पिटेंस नहीं है इस काम का करने के लिए, उसके लिए जो डेप्थ चाहिए, उसके लिए जो उसको सस्टेन करना होता है वो नहीं कर सकते हैं। आखिर में ये चीज़ काम नहीं करती है। जी खालिद जमील साहब, खुफिया अदारे और मीडिया पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल इसमें आप क्या समझते हैं? आप जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स में भी आप रहे हैं, इसमें कोई ढकी छुपी कोई ऐसी चीज़ नहीं है? बहुत सारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिस पर हमारे खुफिया अदारों ने कहा कि जी ये इनके पीछे वेस्टर्न सपोर्ट है और ये कौमी सलामती के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। तो आखिर ये क्यों ऐसी नौबत क्यों आती है? हमारे जर्नलिस्ट क्यों गैर मुल्की एजेंसियों और गैर मुल्की ताकतों के आलाकार क्यों बन जाते हैं? नहीं बतीन, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये जानते बूझते हुए कि अच्छा मुझे जो है कि वो CIA के लिए, ISI के लिए, रॉ या मोसाद के लिए काम करना होगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बंदा जो है ना ज़ी शऊर जर्नलिस्ट जो सारी चीज़ों को समझता है वो करता होगा। लेकिन आपको ट्रैप किया जाता है बहुत से लोगों को, और इसमें आपके जर्नलिस्ट हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, आपकी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, आपके पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सी चीज़ों में ट्रैप हो जाता है। इंसान को पता नहीं होता, आप कभी आज़ादी इजहार के नाम के ऊपर, आप कभी जो है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के नाम के ऊपर काम कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिसको देखें ना, हमारा दीन भी कहता है कि आप हर सुनी सुनाई चीज़ को आगे ना पहुँचाएं, तहकीक कर लिया करें ज़रा। तो हम भी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उसको ज़रा तहकीक कर लें, इसके मकासद क्या है, इन्फॉर्मेशन देखें ना। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपका वो रिश्तेदार मामा नहीं लगता कि वो क्यों दे रहा है, उसका कोई ना कोई तो मकसद होगा। हमें ये पता होना चाहिए कि उसके मोटिव्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स ठीक हैं, फेयर हैं। अच्छा, इस खबर की या इस इन्फॉर्मेशन की जो आप जब शाया करेंगे या पब्लिसाइज करेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव क्या है, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। फिर जाके जब आप को देखना होगा, स्टोरी कर रहे होते हैं तो उसका इम्पैक्ट किसी और तरह से होता है। दूसरी बात, दूसरी एक और चीज़ जो है कि मैं जो पहले बात हो रही थी उसमें देखो, एक ये है कि कम्युनिकेशन गैप ज़रूर रहा।
ماضی میں بھی رہا, ابھی بہت سی کوششیں کی گئی ہیں پچھلے 5-7 سال کے اندر کہ جب سے یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا اور ایک جو انفارمیشن وار ہے, کمیونیکیشن وار ہے, یہ بہت بڑا ٹول ہے. اس میں میرا یہ خیال ہے کہ اب سول ملٹری ریلیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ میڈیا کے مالکان سے لے کے رپورٹرز, مینیجریل, ایڈیٹوریل لیول کے اوپر جو ہے کوارڈینیشن ہے سول اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ, انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ کی ہر لیول کے اوپر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں چیلنجز کیا ہیں, ایکسٹرنل کیا ہے, انٹرنل کیا ہے, ان کو ہم نے نمٹنا کیسے ہے, اس کو اگر یہ چیز آتی ہے اس کو نقصان کیا, فائدہ کیا, اور پھر چھوڑ دیا جاتا ہے مالکان کے اوپر, ایڈیٹرز کے اوپر, جس کو ابھی نا سیلف سینسرشپ کا نام دیا جا رہا ہے نا. اس کے اندر میرا خیال ہے تھوڑا سا اویئرنیس بڑی ہے, احساس ہوا ہے, تو ہم نے ہاتھ کھینچا ہے, جس کو کچھ لوگ سیلف سینسرشپ کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ احساس ذمہ داری ہے. جی جنرل صاحب, 2019 کو ہم کیسے دیکھتے ہیں سیکیورٹی اور دہشت گردی کے حوالے سے؟ کیا اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے؟ جو بہتری لانے والی میئرز ہیں, کیسے ہم چیلنجز سے نمٹ سکتے ہیں؟ بالکل, وہ تو پہلے ہم بتا چکے کہ کیا کرنا ہوگا, وہ کوارڈینیشن وغیرہ, اور کس طریقے سے کیلیبریٹ کرنا ہے, کس طریقے سے آپ نے ان کو چیزوں کو کہتے ہیں انٹینڈم لانا ہوتا ہے کہ طاقت کا استعمال, اور وہ تو کر چکے ہوئے. 2019 میں امتیاز گل صاحب نے افغانستان کے متعلق بڑی اچھی بات بتا دی. میرا بھی یہی خیال ہے کہ کچھ ایسا ہوگا کہ اتنی خطرناک والی بات نہیں ہے, کافی اچھے سے پوزیشننگ ہو رہی ہے. ایسٹرن فرنٹ بہت مشکل ہے یہ پریڈکٹ کرنا, کیونکہ کبھی کوئی الیکشن, ان کے خلاف کوئی اگر وہاں پر کوئی اس طرح کا واردات ہونی ہوئی, ان کو لگا کہ جی ابھی خراب ہو رہا ہے, تو ایل او سی کو گرم کر سکتے ہیں. کشمیر ویسے ہی بوائل پر ہے, تو وہاں پر میں ابھی یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا, لیکن ادھر سے احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے. عام طور پر اگر میں کہوں کہ جی اگر پرانا کرو دیکھا جائے 7-8 سال والا, اس کے مطابق چونکہ بہتری ہوتی رہی ہے, تو اس دفعہ بھی 2019 میں مجھے لگتا ہے کہ پہلے سے کچھ بہتری کی امید لگتی ہے, کیونکہ کچھ لوگوں نے سنا ہے. صرف ایک چیز ہے, مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو کوارڈینیشن کرنی ہوتی ہے سیاسی سطح پر اور سول سطح پر کتنی زور و شور سے وہ کریں گے. ان کی ذمہ داری چونکہ ہم نے سب نے مان لیا کہ ان کی ہے, کیا وہ کرنا چاہیں گے اس وقت, یا سچی بات یہ ہے کہ زیادہ تر وہ چیز فوج کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ کریں. جی خالد جمیل صاحب, 2019 کو آپ سیکیورٹی کے اعتبار سے کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2019 جو ہے کہ جو پیچھے سے 5-7 سال کا تسلسل ہے, اسی تسلسل سے آگے بڑھے گا, اور شاید رفتار تھوڑی تیز ہو جائے. دہشت گرد کو سپورٹ خواہ افغانستان سے ہو رہی ہے, امریکہ سے ہو رہی ہے, اسرائیل سے ہو رہی ہے, بھارت سے ہو رہی ہے, لوکل بندہ یوز ہو رہا ہے. تو اس کے جو سماجی, معاشی, معاشرتی اور معاشی جو کمزوریاں اور محرومیاں ہیں, اگر اس کی طرف نے فوکس نہ کیا, گورننس کو بہتر نہ کیا, استحکام پیدا نہ کیا, معاشی صورتحال بہتر نہ کی, تو وہ جو ایکسپلائٹیشن ایزی ہے, آپ کو کرائے کے اوپر لوگ مل جاتے ہیں, پیسوں میں مل جاتے ہیں, تو وہ بند نہیں ہوگا. تو ہمیں گورننس اور آپریشن دونوں کو ساتھ لے کے جانا ہوگا. جی بالکل, 2019 میں ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ پاکستان زیادہ محفوظ ہوگا. دہشت گردی کے واقعات جو ہیں ان کا تدارک کرنے کے لیے, ان کا انسداد کرنے کے لیے, جس طرح کہ ہمارے ماہرین نے کہا کہ ہمارے سیکیورٹی اور خفیہ اداروں کے درمیان جسے روابط ہیں, کوارڈینیشن ہے, اس کو مزید بہتر بنانا, سول ملٹری لیڈرشپ کے درمیان ہم آہنگی, انفارمیشن شیئرنگ, کوارڈینیشن, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے خفیہ اداروں اور انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اداروں کو حالات و واقعات کی اطلاعات, بر وقت اطلاعات, کون سے بڑے جو خطے کے اندر جو بڑے پلانز بن رہے ہیں ٹیررزم کے حوالے سے, ان تک ان کی بر وقت انفارمیشن حاصل کرنا, ان کا انالیسس کرنا, پھر اس کے ساتھ ان کا توڑ کیسے کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں 2019 میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی اس کا براہ راست پاکستان کے اوپر اثر پڑے گا. تو سول ملٹری لیڈرشپ اور ہمارے سول اور ملٹری خفیہ اور انٹیلیجنس اداروں کے درمیان کوارڈینیشن کو زیادہ بہتر بنانا, بر وقت انٹیلیجنس الرٹس, انٹیلیجنس کے واقعات کا ایڈوانس میں پریمپٹیو سٹرائک کر کے ایسے پلاٹس اور ایسی سازشوں کو ناکام بنانا. اسی طرح ہم پاکستان کو 2019 میں زیادہ محفوظ بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, اگلے ہفتے تک کے لیے خدا حافظ.